بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ جن لوگوں کا برج اقرب ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو اس بارے میں معلومات ہو سکیں۔ جن کا برج اقرب ہے یہ دائرۃ البروج کا 8واں برج ہے۔ جو لوگ 23 اکتوبر تا 22 نومبر کو پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ برج ہے۔ ان کا عنصر آبی ہے اور حاکم ستارے اس کے جو ہیں مریخ اور پلوٹو ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ بچھو ہے۔ جنگ کا سرخ ستارہ مریخ صدیوں سے 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے دوران پیدا ہونے والے باقوت، پیچیدہ اور پراسرار افراد کا حاکم سمجھا جاتا ہے۔ پہلے صرف مریخ کو برج اقرب کا حاکم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب پلوٹو کو بھی اس کا حاکم سمجھا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ہم پلوٹو کو پراسرار لاشعور یعنی عمیق جذبات سے منسوب کرتے ہیں۔ اقربی افراد میں لڑنے کی قوت، نوک جھوک، خواہ دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، محبت میں ہو، اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت مریخ سے آتی ہے۔ لوگوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا اقربی افراد کا ایک مشغلہ ہے۔ اگرچہ اکثر اقربی افراد وفادار، مخلص اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانا ان کے لیے ایک ٹانے کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کی والدہ اقربی ہیں تو آپ کے لیے بے تحاشا محبت کا اظہار کریں گی، لیکن اگر آپ ان کی آزادی ختم کرنے کی یا اس میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کو بالکل برداشت نہیں کریں گی۔ اور اگر آپ کا شریک زندگی اقربی ہے تو آپ کو آنسوؤں، ڈرامائی مکالموں سے بھرپور جھگڑے سے بے حد لطف اندوز ہوگا۔ اگر ایسے میں آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ کے لیے اس کی محبت بڑھ جائے گی، اور اگر آپ کا افسر اقربی ہے تو اسے آپ کی کمزوریوں کا علم ہوگا اور وہ ان کی نشاندہی بھی کر لے گا۔ اگر آپ خوشامدانہ کریں گے لیکن اپنے اچھے پہلو اس کے گوشوار کر دیں گے تو آپ کو ترقی بھی دے دے گا۔ اقربی آدمی خود مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کی مضبوطی کی قدر کرتا ہے۔ اقربی آدمی یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ خود اپنے محرکات اور حرکات کا تجزیہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان خصوصیات کا خاتمہ کر سکتے ہیں جو ان کے خیال میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور جو پسندیدہ ہوتی ہیں ان کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ نہیں لیکن اکثر وہ اپنے حسد کے جذبے اور بے تحاشا شک کے مادے کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنے اندر فیاض بے غرضی یا مضبوطی پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ بے حد شرارتی، کہنا نہ ماننے والے، جنگلی اور ڈاواڈول سے نوعمر اقربی بچے جو استادوں یا والدین کے لیے درد سر ہوتے ہیں، آگے چل کر اپنی بے ضابطہ قوتوں اور خواہشات کا رخ تخلیقی اور تعمیری دلچسپیوں کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور نتیجتاً ایک اہم مصور، کامیاب لیڈر یا محبت کے قابل شخصیت بن جاتے ہیں۔ تفریحی مہم پہنچانے کا شعبہ بھی اکثر اقربی افراد کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ان کی دو علامات ہیں، ایک تو بچھو ہے جس کے ڈنگ سے صدیوں پہلے اس کی ریپوٹیشن خراب کر دی ہے، لیکن ہمیں صرف حقائق پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا کیڑا صرف اس وقت ڈنگ مارتا ہے جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ خود حملے کے لیے شکار کی تلاش میں دوڑتا نہیں پھرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو اس حد تک ڈنگ مارتا ہے کہ مر ہی جائے۔ اس لیے خودکشی انسانی فعل ہے اور جانور اس سے لا علم ہے۔ تاہم اقربی افراد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ظالم، انتقام لینے والے اور تکلیف دینے والے سمجھے جاتے ہیں، لیکن بہت سے نیک نفس، بے غرض اور قابل بھروسہ اقربی افراد نے ماہرین نجوم کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی پرواز رکھنے والے باہمت اور نڈر شاہین کو ان کی دوسری علامت بنا دیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عنقا جو ایک خیالی پرندہ ہے، اسے بھی بڑی بے دلی سے
اقرب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اقربی مرد اور عورتیں عموماً وقت کے ساتھ ساتھ بہت عقل مند اور زیادہ ہمدرد ہوتے جاتے ہیں۔ ایسی مصیبتیں دوسروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، انہیں زیادہ عقل مند اور ہمدرد بنا دیتی ہیں۔ یہ بھی اقرب کی اثر نو پیدائش کا ثبوت ہے۔ اقربی اکثر و بیشتر محبت میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بے پناہ شدت ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے عورتوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں اور عورتیں ان کی مضبوط شخصیت کو سراہتی ہیں۔ جب کوئی لڑکی پرکشش اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والے اقربی آدمی سے ملتی ہے تو وہ محسوس کرتی ہے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ چکا ہے جب اسے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب اقربی آدمی کے تنے ہوئے احساسات کو کچھ چھیڑ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے محبت ہوگی ہے اور عاشق کی حیثیت سے نفاذ اور وقار کی یہ اپنے پیدائشی صلاحیتوں کو پوری قوت سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ خود بھی خوش رہتا ہے اور اپنی پسندیدہ لڑکی کو بھی خوش رکھتا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہی وہ لڑکی اس کی اصل شخصیت کو دیکھ پاتی ہے، جس پر نرمی اور لطافت کا نہایت لطیف نقاب چڑھا ہوتا ہے۔ ایک دن جب وہ نقاب سرک جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک بے حد حاسد اور شکی انسان ہے جو غصے کی حالت میں بے حد ظالمانہ الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ واقعی نہیں ہوتا کہ جو کہتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے نزدیک محبت اور نفرت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ صبح اس کی زبان پر تعریفی الفاظ ہوں گے تو ایک ہی گھنٹے بعد وہ لعنت ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی عزیز ہستی نے کوئی غلط بات کہہ دی ہوگی یا کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کر مسکرا دی ہوگی۔ اقربی آدمی کے ساتھ محبت اور شادی اس کی شریک حیات کے لیے بے انتہا خوشی اور فتح مندی لاتی ہے، اس لیے بے حد شاندار زندگی کا ساتھی بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں تباہ کن لمحات بھی آتے ہیں۔ ایسے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر آدمی ہے یا شیطان۔ یہ شخص جو کل تک اس کے قدر نرم و لطیف طبیعت کا مالک تھا، آج کس قدر جنگجو روپ میں سامنے آ گیا ہے۔ اقربی لڑکی کسی حد تک نادانستگی میں ایک خوبصورت عورت کی تشبیہ کی تخلیق کرتی ہے۔ اگر وہ موٹی ہوگی تو ورزش کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتی ہے، اور اگر اس کا دہانہ خاصا بڑا تو میک اپ کے ذریعے خوبصورت بنا لیتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ آدمیوں کو خوبصورت لگتی ہے اور بے تحاشا خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے اور لوگوں کے خیال میں وہ ایسی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ صبر و تحمل والی مہربان، ذہین اور خوش مزاج نظر آنا چاہتی ہے۔ اپنے کردار اور عادت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ ہر لحاظ سے کامل عورت بننا چاہتی ہے۔ ایک عام آدمی کو اقربی لڑکی کی یہ خواہش بجگانہ محسوس ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے۔ اقربی لڑکیاں جو کیریئر بھی اختیار کرتی ہیں، اس میں بے انتہا کامیابی رہتی ہے۔ ساتھ کام کرنے والوں پر حکومت کرتی ہیں اور یہ سارا کام وہ بغیر کسی خاص کوشش کے کر لیتی ہیں، اور کوئی یہ نہیں جان پاتا کہ وہ رات بھر جاگ کر اپنی دفتری کام کا مطالعہ کرتی ہیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایسے شخص کو فون کرتی ہیں جو ان کی کام کی پوری سمجھ رکھتا ہے۔ آدمی اقربی لڑکی کی کوشش کے سامنے بہت جلد ہتھیار ڈال دیتے ہیں صرف یہ اس کی جنسی کشش ہی نہیں ہوتی جو آدمی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں، بلکہ اس کی شخصیت میں ایسا سکون، نرمی اور دھیما پن ہوتا ہے، اور اس کی آنکھیں جس انداز میں محبت کے تاثر کے ساتھ اپنے پسندیدہ آدمی کا جائزہ لیتی ہیں، یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بآسانی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جو آدمی اس کی زندگی کا ساتھی بن سکتا ہے، اس کی مردانگی سے وہ بخوبی آگاہ ہوتی ہیں، اور اگر قسمت ساتھ دیتی ہے تو وہ زندگی بھر کا ساتھی بن جاتا ہے،
ورنہ ایک شام گزار لی جاتی ہے۔ عقربی لڑکیاں بہت فراخ دلی سے محبت کرتی ہیں، اپنے پسندیدہ ہستی کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، لیکن عقربی آدمی کی طرح عقربی لڑکیوں کے مزاج میں بھی انتہا پسندی ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے میں وہ پورے کے حصہ دار بننا چاہتی ہیں، چنانچہ شوہر کی محبت پر بھی پوری طرح قابض ہونا چاہتی ہیں، جبکہ خود بے حد پراسرار ہوتی ہیں اور ہر بات چھپا کر رکھتی ہیں۔ اس لیے اس کے شوہر پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ خود چھپ کر بہن سے ملنے چلی جائے گی اور شوہر کو کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دے گی، لیکن خود یہ چاہے گی کہ شوہر دن بھر میں کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کا اسے علم ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رات کے ہر لمحے کا حساب بھی رکھنا چاہتی ہے۔ وہ خود کبھی یہ بات شوہر کو نہیں بتاتی کہ اس کے اصل بالوں کا رنگ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر پر بھی شک کرتی ہے، اور شوہر غریب یہ سوچتا ہے کہ وہ لڑکی کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ تھا، لیکن وہ یقین نہیں کرتی، اور جب اس کا شک بڑھ جاتا ہے تو عقربی لڑکی جو بے حد نرم لطیف طبیعت کی مالک ہوتی ہے بے حد جنگجو دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس لیے وہ سوچتی ہے کہ وہ اکیلی ہی کیوں تکلیف اٹھائے، کیوں نہ شوہر کو بھی تکلیف دی جائے۔ اس لیے وہ اگر بے وفا ہے تو اسے اس کی سزا دوبارہ ملنی چاہیے، لیکن یہ سزا وہ صرف شوہر کو ہی نہیں دیتی بلکہ خود اپنے آپ کو بھی دیتی ہے۔ اس قسم کے جذباتی طوفانوں کا سامنا کرنے کی ہمت صرف چند ہی آدمیوں میں ہوتی ہے۔ کیا اس کی یہ فطرت کبھی تبدیل بھی ہوتی ہے؟ ہاں، کسی حد تک ضرور تبدیل ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں اس میں قوت برداشت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر اس ایک سے زیادہ شادی کر لے تو رحم دلی بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر کے کام کاج میں بڑی مہارت سے کرنے لگتی ہیں، شوہر اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اور بیوی کے حسد کی وجہ سے جو تکلیف جو لمحات آتے ہیں ان کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کرتا۔ عقربی لڑکی فرشتہ نہیں ہوتی، لیکن جذباتی انداز میں بے تحاشا محبت ضرور کرتی ہے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ عقربی ہوتے ہیں جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ ہوتی، ان کے حروف ہیں ذال، ذے، ضاد، ذوے، نون۔ میں نے جتنی بھی یہ معلومات لی ہیں یہ علم نجوم کے حساب سے دی ہیں۔ اگر کسی کو میرے ان معلومات سے ٹھیس پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں جو اگلی نیکسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں تمام ستارے ہوں گے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا دنوں کے حساب سے کس کس دن میں آپ کو کون سا کام کرنا چاہیے، کس کام سے دور رہنا چاہیے، ہر ایک ستارے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور چینل کو دیکھتے رہیں۔ مجھے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔